بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإن فيها عبرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کی تیاری کرے۔ انسان اس دنیا میں رہ کر دوسری دنیا کی تیاری کرے، اور اس تیاری میں انسان کے سامنے بے شمار حالات اور مسائل اللہ نے رکھے ہیں، اور ان حالات اور مسائل ہی کے ذریعے سے اللہ نے انسان کا امتحان لیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ہم ہر آن امتحان میں ہیں، ہر وقت امتحان میں ہیں۔ کبھی دل کا امتحان ہے، کبھی آنکھ کا امتحان ہے، کبھی نیت کا امتحان ہے، کبھی سوچ اور ذہن اور تصور کا امتحان ہے۔ بے شمار امتحانات آدمی کو الگ الگ اعتبار سے لگے ہوئے ہیں۔ ان امتحانوں میں کامیاب ہونا اور اس امتحان کے اندر صحیح معنی میں پرفارمنس کرنا، یہی اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری ہے۔ قرآن مقدس نے بڑے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے نفس کو خراب کر لیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ رکھ لیا وہ کامیاب ہے، بامراد ہے، اور جس نے اپنے نفس کو خراب کر لیا، گندا کر لیا، فرمایا یہ آدمی ناکام اور نامراد ہے۔ اور نفس خراب ہوتا ہے دنیا اور دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی فانی خواہشات میں، دنیا پانے کی چکر میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے سے، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے منشے اور ان کے فرامین کے خلاف کرنے سے نفس گندا ہوتا ہے، نفس خراب ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کی پاکیزگی کے کئی ایسے اسباب بتائے ہیں کہ جس کو بندہ اختیار کر کے اپنے نفس کے اس میل کچیل کو دور کر سکتا ہے. جیسے ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے والی کوئی چیز ہے. لوہے پر زنگ لگتا ہے تو اس کا کیمیکل الگ ہے، تانبے اور پیتل پر زنگ لگتا ہے تو اس کو دور کرنے کا کیمیکل الگ ہے. ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کا ایک آلہ اللہ نے بنایا ہے، ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. حدیث میں فرمایا گیا انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور یہ زنگ دور ہوتا ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. یہ نفس میں لگا ہوا، دل پر لگا ہوا زنگ دھلتا ہے، صاف ہوتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان کے دل اور نفس میں لگا ہوا جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ زیارت قبور بھی ہے، قبروں کی زیارت. چونکہ 14 شعبان آئے گی تو بڑا عجیب سما رہے گا. اس دن قبرستانوں کی صفائی ہوگی، قمقمے لگیں گے، جی روشنیاں لگائی جائیں گی، اور پھر اس کے سامنے پھول والے اپنے پھول کا کاروبار بھی کریں گے. یہ ساری چیزیں ہوں گی. بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھو کہ بھئی زیارت قبور کا شرعی حکم کیا ہے. کیونکہ اس سلسلے میں ہم مسلمانوں میں بطور خاص دو طرح کے طبقے ہیں، بلکہ یوں کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا، 3 طرح کے طبقے ہیں زیارت قبور کے سلسلے میں مسلمانوں میں، اہل السنہ والجماعہ میں. ایک طبقہ وہ ہے جو زیارت قبور کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہے کہ ثواب ہے، جانا چاہیے، اور گاہے بگاہے اس عمل کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں. ایک طبقہ یہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو زیارت قبور کو بعض لوگ عین دین اور اصل دین سمجھے ہوئے کہ بھئی وہاں گئے تو مسئلہ حل ہے، وہاں جا کے یہ کرے تو کام بننے والا ہے. تو میں نے اسی لیے اس کے لیے ایک جملہ کہا کہ بعض لوگوں نے زیارت قبور ہی کو، بعض لوگوں نے، سب نہیں کہہ رہا، عین دین سمجھا ہوا ہے، بلکہ دین کا ایک ایسا عمل سمجھتے ہیں کہ جس کا کرنا نہایت ضروری، خواہ اس کرنے میں فرائض چھوٹ جائیں. فرائض کی کس کو ٹینشن ہے صاحب؟ بولے اللہ غفور الرحیم ہے. مجھ سے کہیں بھی یاد نہیں آتے مگر اللہ میاں یاد آتے. کچھ بھی ایسا غلط کام کرے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر کے جو چاہے جیسا چاہے کام کر لیے. بولے اللہ کے پاس بہت بڑا وہ ہے جی معاف کرنے کا، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کر دیتا. معلوم اللہ کو ہماری مجبوری، تم کو معلوم کیا ہم کتنی مجبوری میں یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے کو معلوم، ہمارے دل کو پوچھو. یہاں یاد آتے اللہ میاں، نماز چھوڑنے کی جگہ یاد نہیں آتی. نماز چھوڑ رہی تو اللہ غفور الرحیم ہے یہ یاد آئے گا، لیکن ہم کتنے بڑے پروردگار کے سامنے سجدہ نہیں کر کے اپنی محرومی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں یہ یاد نہیں آتا. شیطان کو بھی خوب علم تھا، خوب علم تھا. معلم الملائکہ تھا. یہ لفظ ذرا سمجھنا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، سبجیکٹ اور آبجیکٹ انگریزی میں اگر بولو تو
اس میں فاعل بولے تو کام کرنے والا. مان لو کہ آپ زید از بیٹنگ، بیٹنگ میں تو مارنا ہے نا. تین یاتی صاحب میرے کو انگریزی غلطی ہو گئی تو بعد میں جا کے باہر میں کو بولوں. ہاں زید از بیٹنگ، زید مار رہا. تو اب زید مار رہا تو یہ مارنے والا اس میں فاعل ہے. اور امر کو مار رہا تو امر آبجیکٹ ہو گیا، مفعول ہو گیا. جیسے ہم عربی کے اندر اس کی مثال دیتے ہیں ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. تو مارنے والا زید ہے اور مار کھانے والا عمر. سمجھ میں یہ بات؟ ایسے ہی ایک لفظ ہے معلم اور دوسرا لفظ ہے معلم. لام کے زیر اور زبر کا فرق ہے. معلم استاد، سکھانے والا. معلم سکھایا ہوا، جس کو آپ نے سکھایا. جیسے استاد معلم ہے، شاگرد اس کا معلم ہے. یہ ہمارے پاس بڑی عجیب بات مشہور ہو گئی. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ہدایت القرآن میں کہ لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہو گئی کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا معلم تھا. غلط. لوگ بولتے نا ارے ابلیس کو کتنا علم کا معلوم، تمہارے کو فرشتوں کو سکھاتا تھا. ایسا بولتے ہیں ہم اپنی نارمل گفتگو میں، مگر یہ غلط ہے. شیطان اور ابلیس معلم نہیں تھا، معلم تھا. اس نے فرشتوں سے سیکھا، وہ فرشتوں سے سیکھا ہوا ہے، وہ فرشتوں کو سکھایا ہوا نہیں ہے. وہ سکھانے والا نہیں تھا، فرشتوں سے سیکھا ہوا تھا. آئیے بات سمجھ. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کو بھی خوب علم تھا، خوب اللہ کی عبادت کی اس نے. بعض جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین اور آسمان میں اتنی سی جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا. اتنی عبادت کی، مگر اس سجدے کے اوپر جو وہ اڑ گیا کہ میں نہیں کرنے والا، ساری عبادت ضائع، سارا عمل اکارت ہو گیا. تو اس نے کیا جو ہے نا بہت بڑا جرم کیا تھا. اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، وہ مٹی کے، میں آگ کا ہوں. مٹی کی صفت نیچے جانا ہے، آگ کی صفت اوپر آنا ہے. تو اوپر جانے والا نیچے والے کے سامنے نہیں جھکے گا. اس نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی حرام حلال کے اندر گھپلا نہیں کیا، ہیر پھیر نہیں کیا، زنا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا. اس نے صرف اتنا کیا کہ اللہ نے جو سجدے کا حکم دیا تھا اس سجدے کا انکار کر دیا. آج ہم فرائض چھوڑ رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت بھڑلنے سے چھوڑ رہے ہیں، اور ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر اللہ جانے اس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ آج میری فلاں نماز چھوٹ گئی، وہ بے چین ہو جائے. جیسے اگر کسی کے 1000 روپے کا آج نقصان ہو گیا، اب انہیں کم از کم ایک ہفتے تک اس کا ملال کرتا. نقصان ہونا بھی ایک الگ چیز ہے. میں کرنٹ افیئر کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جلدی سمجھ میں آتی ہے. اس وقت چاندی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مگر ذرا ڈاؤن ہو گئی. کل تک 4.25 تھی، آج ڈاؤن ہو گئی. ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ریٹ نہیں بتا رہا. کسی نے آپ سے کہا آج سے 4-5 مہینے پہلے، ارے میاں چاندی لے لو، زیادہ نہیں ہے، 1 لاکھ کے اندر یا 1 لاکھ کے آس پاس میں کلو مل رہی، لے لو، پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کام آتا، آگے چل کے جو ہے نا بڑھنے والی. تو جب وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب وہ سنی انسنی کر دیے، چھوڑ دیے. اب جو آج اس کی قیمت بنی ہوئی ہے، اب یہ قیمت کو دیکھ کے، حالانکہ انہیں خریدا نہیں،
لیکن اگر خرید لیتا تو آج جو فائدہ ہوتا اور اس فائدے سے یہ جو نہ خریدنے کی وجہ سے محروم ہوا، وہ محروم ہونے والے نقصان کو جو کہ اس کا کبھی تھا ہی نہیں، لیکن بار بار اس کو یاد کر کے کیا کرتا وہ، جب لے لینے کی بات تھی استاد، جب خرید لینا تھا، چچا بولے تھے، ماموں بولے تھے، پڑوسی بولے تھے، نہیں سنے یارو، غیر ضروری کے ادھر ادھر لگ جا کے ڈال دیے، اگر خرید لیتے تو آج جب 1 لاکھ 1.25 لاکھ میں خریدتے تھے، آج 4 لاکھ 1 کو 3 لاکھ کے آ رہے تھے یارو، ہوتا نہیں ہوتا؟ حالانکہ وہاں پر نہ اس نے اپنا مال لگایا، نہ اس نے کوئی خریداری کی، نہ وہ لایا، کچھ نہیں کیا نہیں، لیکن صرف اس موہوم نقصان کے عنوان پر کہ اگر خرید لیتا تو یہ ہوتا، نہ خریدنے کی وجہ سے محروم ہوا، بار بار افسوس کرتا۔ کبھی ہمیں افسوس ہو رہا ہماری نماز چھوٹنے پر، کبھی ایسا افسوس ہو رہا ہمارے کو ہماری تلاوت چھوٹنے پر، کبھی ایسا افسوس ہو رہا ہمارے کو اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو توڑتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے، اس کو ختم کرتے ہوئے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پھر ہم بول رہے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ پریشان، مسلمان ہر جگہ ستایا جا رہا، مسلمان ہر جگہ حالات کا شکار ہے۔ کیوں ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، جو حالات ہمارے اوپر ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، ہم نے اپنی بربادی کے خود اسباب طے کر لیے۔ تو بات چلی یہاں سے تھی کہ زیارت قبور کے سلسلے میں 3 طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو یہ کہے کہ بھئی ثواب ہے، گاہے بگاہے چلے جاؤ، ٹھیک، کبھی جاؤ تو فاتحہ خوانی کر کے آ جاؤ۔ دوسرا طبقہ اس میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زیارت قبور ایک بہت بڑا دینی اہم ترین عمل ہے، بلکہ عین دین ہے، اصل دین ہے۔ بعض لوگ، سب کو نہیں کہہ رہا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی گاڑ کے آگے بعد میں اب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح ہے نا؟ 3 قسم کے رجحانات ہیں۔ شرعی حکم کیا ہے؟ آیا جو پہلی والی صورتحال ہے وہ ہے، یا دوسری یا تیسری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابھی ابھی ان کا اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کا جو دور رہا ہے وہ کفر اور شرک کا دور ہے، بت پرستی کا دور ہے۔ تو اب اگر ان کو علی الفور اجازت دے دی جائے تو ممکن ہے کہ یہ لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا دے، کیونکہ بت پرستی کے عادی ہیں ہی، بتوں کے سامنے جھکنے کا مزاج تو بنا ہوا ہے ہی، لہذا اب اگر شروع ہی میں کہہ دیا جائے تو ممکن ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیں گے، اس لیے حضور نے ابتداء منع فرمایا۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ وجہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء زیارت قبور سے منع فرمایا، انی نہیتکم عن زیارت القبور، یقیناً میں نے تم کو روکا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے۔ الا فزوروها، اب سن لو، قبروں کی زیارت کرو۔ یہ کب فرمایا؟ جب اسلام راسخ ہو گیا، دین مضبوطی سے دلوں کے اندر بیٹھ گیا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود اور الہ نہ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الا سن لو فزوروها، اب قبروں کی تم زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد تازہ کراتی ہے۔
ایک حدیث میں فرمایا وَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ یہ موت کی یاد تازہ کراتی۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً، اس لیے کہ زیارت قبور میں انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے میں ایک عام آدمی کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ وہ کیا عبرت ہے کہ کل تک جو کسی زمین کے اوپر تھے، جن کے بڑے کر و فر تھے، جن کی بڑی شان تھی، جو چلتے تھے تو ان کے چلنے پر لوگ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، جو بیٹھتے تو ان کا بیٹھنا لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک سٹائل بن جایا کرتا تھا، جو وہ بات کرتے تو پورا مجمع ان کی طرف متوجہ ہو جاتا، وہ کھاتے تو ان کا کھانا بھی اعلیٰ، وہ پہنتے تو ان کا پہناوا بھی اعلیٰ، وہ چلتے تو ان کا چلنا بھی لوگوں کے لیے مثال بن جاتا۔ لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ اس دو گز زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، ان کے ماضی میں انہوں نے کیا کیا آج کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کو اسی طریقے سے چھوڑ کر جانا ہے۔ جو کچھ آج ہماری اپنی کر و فر ہے، یہ کر و فر بھی ختم ہو جائے گی، یہ مزاج بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ طبیعتیں بھی بدل جائیں گی۔ لیکن پہلا جو مقصد بتایا ہے حدیث کے اندر کہ یہ قبروں کی زیارت انسان کے لیے عبرت کا ذریعہ، آخرت کی یاد تازہ کرنے کا ذریعہ، موت کی یاد کو ذہن میں بٹھانے اور موت کو یاد کرتے رہنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے، موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ موت سے کس کی رستگاری ہے؟ رستگاری چھوٹنا۔ موت سے کون چھوٹ سکتا ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ تو موت بہرحال آنی ہے، لیکن انسان دنیا اور دنیا کے کاموں میں پڑ کر اپنی موت سے اور اپنی آخرت سے، اپنی قبر سے غافل ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قبروں کی زیارت کرو، یہ زیارت قبور کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ دوسری وجہ یہ فرمائی کہ یہ میت کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، میت کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے کہ تم جب قبرستان جاؤ تو شریعت نے اس کے بھی آداب بتائے۔ داخل ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، کہ بھئی پہلے تو سلام کرو، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، تمہاری بھی اور ہماری بھی، یغفر اللہ لنا ولکم، ہماری اور تمہاری، انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے گزر گئے، ونحن بالاثر، ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر آئیں گے تمہارے پاس، یعنی جیسے تم چلے گئے ہم بھی آئیں گے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو عن قریب آ کر تم سے ملاقات کریں گے، ہماری ملاقات۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب جاؤ تو میت کے پائنتی سے ہوتے ہوئے جاؤ، میت کے پائنتی سے ہوتے ہوئے جاؤ، سر کے پاس سے مت جاؤ کہ یہ جانا میت کے لیے بوجھ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور جب چلے گئے پائنتی تو اس کے بعد جا کر جو تمہیں یاد ہو، قرآن پاک کا جو حصہ تمہیں یاد ہو وہ پڑھ لو۔ روایات میں ہے کہ بھئی یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ تکاثر پڑھو، سورہ قارعہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، جو تمہیں یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ اخلاص پڑھو۔ اور اس کے بعد جب یہ پڑھ چکو تو پڑھ کر اس قبر کے لیے جس کی زیارت کے واسطے تم گئے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مومنین کی نیت کر لو، تمام مومنین مومنات کی نیت کر لو کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ساروں کو پہنچا دیجیے، اللہ ساروں کو پہنچ جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے
کہ یہ جب پڑھ کے بخشنے کی دعا ہے، یہ کیسا کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ اس کا جو حکم بتایا گیا کہ آدمی اس وقت میں قبلے کی طرف رخ کرے، وہ قبر کی طرف رخ نہیں کر رہا، وہ قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے چاہے ہاتھ اٹھا کر یہ کہے یا بنا ہاتھ اٹھائے کہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن اگر یہ لگے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس قبر والے سے کچھ مانگ رہا ہے، تو پھر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر یہ سمجھ میں آئے کہ میں میرے ہاتھ اٹھانے سے دیکھنے والے کو لگے کہ میں قبر والے سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے۔ ارے مانگتے کیا؟ قبر والوں سے نہیں مانگتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ مانگنا تو صرف اللہ سے ہے۔ اب ایک یہ کہ بھئی اس طریقے سے آپ نے دعا کر لی اور دعا کر کے آپ واپس آ گئے، بات ختم۔ یہ طریقہ شریعت کے اندر جائز ہے، اور یہ صرف شب برات کے موقع کے واسطے نہیں ہے کہ ابھی خالی زیارت قبور شب برات کے موقع پر ہو، رمضان کی عید کے موقع پر ہو، بقرعید کی عید کے موقع پر ہو۔ آج ہمارا ایک بڑا عجیب مزاج بنا ہوا ہے کہ قبرستان کی زیارت کے لیے یا اپنے آبا و اجداد کی قبروں کی زیارت کے لیے جو جایا جاتا ہے، وہ خاص مواقع طے ہو گئے کہ یا تو شب برات میں جائیں گے، یا رمضان کی عید کے بعد جائیں گے، یا پھر بقرعید کی عید کے بعد جائیں گے۔ آج کل بقرعید میں بہت شارٹیج ہو گیا، نہیں جانے بقرعید میں کیونکہ قربانی کا مسئلہ ہے۔ یہ دو موقعوں پر جا رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ جمعہ کا دن فرمایا قبروں کی زیارت کے لیے اچھا دن ہے، بہتر دن ہے۔ جمعرات کے دن جایا کرو، جمعہ کے دن جایا کرو، کوئی ایک دن ہفتے میں طے کرو، اور اس نیت سے جاؤ کہ میں اپنی عبرت کے لیے جا رہا ہوں، میں میت کے لیے ایصال ثواب اور دعا کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنی آخرت کو یاد کرنے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ شریعت کی طرف سے زیارت قبور کا مسئلہ ہے، اس کے آداب بھی آپ کے سامنے آئے۔ لیکن اب یہ عمل کہ بعض یہ کہے کہ صاحب ایک بار گاڑ دیے تو ختم، اب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ جانے کی ضرورت، نہ وہ کرنے کی ضرورت۔ دیکھو ایک بات یہ بھی یاد رکھو مسئلے کے اعتبار سے، مسئلہ آپ اپنے اعزاء اور اقارب کی تدفین کے بعد یہاں بیٹھ کے بھی آپ اگر دعا کریں گے اور کچھ ایصال پہنچانا چاہیں گے تو یہاں سے بھی وہ ایصال پہنچ جائے گا۔ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے ان کی قبر گاؤں میں ہو، چاہے ان کی قبر ابراڈ میں ہو، فارن کنٹریز میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ یہاں بیٹھ کے کچھ بھی پڑھ کے بولے اے اللہ یہ پڑھا کہ میرے فلانے رشتہ دار کو آپ پہنچا دیجیے، اس کا ثواب پہنچ جائے۔ لیکن یہ سوچ کر کے نہیں وہاں جا کے پڑھے تو ہی پہنچتا ہے، یہ تصور صحیح ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ چلے گئے ختم، نہیں، آپ اپنی عبرت کے لیے جائیے، اپنی آخرت کی یاد کے لیے جائیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی گئے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے شب برات کے موقع پر، جو عام طور پر اس دن بیان ہوتا پورا، حضرت عائشہ کے پاس تھے، مجھے پورا وہ بیان ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب کبھی میدان بدر سے گزرتے تو شہدائے احد کے پاس، شہدائے بدر کے پاس آپ تشریف لے جاتے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا کہ بھئی چلو ہو گیا اب ختم، اس کے بعد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جتنے لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جنت المعلی بھی جاتے ہیں، جنت البقیع بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو بھئی اللہ والوں کی، صحابہ کی، بڑے بزرگان دین کی ایک تو قبریں ہیں، اور دوسرے یہ کہ بھئی ایصال ثواب کریں گے جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ختم تو اب جانا ہی نہیں ہے، یہ تصور بھی نہیں۔
اور یہ کہ صاحب جانا اور نہیں گئے تو پھر مسئلہ وہ ہو جاتا، گھر میں حالات آ جاتے، کاروبار خراب ہو جاتا، بچے بیمار ہو جاتے، وہ فلاں بابا کے لیے جا کے نہیں آیا تک حالات صحیح نہیں ہوتے، اس کے بال وہاں لے جا کے نکالنا، ختنہ کے پھولا لے جا کے وہاں بہا کے آنا، بچی بڑی ہوئی سب پھولا لے جا کے وہاں ٹگا کے آنا، یہ سب تماشے ہیں، یہ سب تماشے ہیں۔ ان تماشوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے، یہ خود ساختہ خرافات ہے۔ ہاں جو آداب ہیں ان آداب، اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کوئی فرض ہے واجب ہے نہیں گیا تو گنہگار ہو جائے گا، یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ آداب میں سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہفتے میں مہینے میں ایک آدھ مرتبہ گزر کر لیا کرے تاکہ اپنی موت بھی تازہ ہوتی رہے، اپنی آخرت کی فکر بھی ہوتی رہے۔ تو بہرحال یہ ایک جو تصور ہمارے اس وقت معاشرے میں ہے کہ بھئی شب برات میں ہی جانا، اور شب برات، اچھا شب برات میں جانا اپن بڑی عجیب لاجک ہے سمجھنا، شب برات میں اپن جا رہے قبرستان، اور لوگاں ہمارے بڑے بزرگاں ہمارے یہ اولڈ سٹی کے علاقے کے لوگاں بولتے بڑوں کی عید آج پورے آ رہے ہیں، واٹ اے جوک۔ اپن جا رہے ہیں وہاں ایسال ثواب کریں گے، فاتحہ خوانی کریں گے بول کے ہم جا رہے ہیں ادھر، اور پورے جو ہے نا چرچا یہ بنا ہوا ہے آج بڑوں کی عید ہے رے، بڑے آتے آج گھروں کو، تو پھر رستے میں ہوں گی ملاقات۔ بولو جی ملاقات کہاں ہوں گی؟ رستے میں ہوں گی۔ یہ سب غیر ضروری کی بات ہے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، میت جس کو ہم نے قبر کے حوالے کر دیا، اس کی دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت لازم ہوگی، یا تو اللہ نہ کرے، اللہ کسی مسلمان کے لیے نہ کرے، ہزارہ مرتبہ نہ کرے، کہ وہ کسی عذاب والی کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہے نا، کسی عذاب والی کیفیت میں مبتلا ہوگا، اللہ ہماری اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، یا پھر یہ کہ وہ وہاں جنت کی اور نعمتوں کی آسائش میں، جنت کی خوشبوؤں کے سونگھنے میں اور دلہن کی طرح سونے میں وہ مصروف ہوگا۔ اگر نیک ہے تو یہ معاملہ ہے، نیک نہیں ہے تو یہ معاملہ ہے، یہ دو ہی ہے نا، تیسری کوئی اور حالت تو نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ جنت کی خوشبوئیں قبر میں آ رہی ہیں، اور فرشتے اس نیک میت سے یہ کہہ رہے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے، اب تو جبھی اٹھنا ہے جب سور پھونکا جائے گا۔ فرشتے یہ بول کے نرم بستر پہ سلا دیے، اب انہوں وہ سب چھوڑ کے آئیں گے بغارہ دالچا کھانے، بریانی بنائے بول کے بریانی کھانے آئیں گے، نہیں نا؟ بولو نا میرے بھائی، یار آپ لوگ ہم بولتے نہیں، بڑے عجیب ہے، اینڈ ٹائم پہ میرے کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، کیا بولے تو مول صاحب بول لیے بولتے، ارے آ سکتے کیا؟ نہیں آ سکتے نا، ایک تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، یا پھر یہ ہزارہ مرتبہ نہ کرے، کسی عذاب والی کیفیت میں ہو، اتنی جرت کہ عذاب کو توڑ توڑا کے ختم کرا کے ٹائم پلیس بول کے آنے کے واسطے، اتنی جرت ہو سکتی نہیں نا؟ تو یہ سب چیزیں جس کا ہمارے ماحول کے اندر ایک خاص اہتمام ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ضروری عمل ہے، اور بالکل ایسا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ آتے رہے، ایک تو عرفے کے دن آتے، ایک شب برات کے دن آتی، 2 مرتبہ بھی نہیں کرتی گا، گاؤں کے اندر بہت چلتا ہو، وہاں تو سب آتی وہاں پہ، گولڈ فلیگ پیتے تھے، ویلز پیتے تھے، برسٹال پیتے تھے، گھنٹا چٹا پیتے تھے، گنیش بیڑی پیتے تھے، رفیع بیڑی پیتے تھے، سب آتا کرتے وہاں پہ، سب لا کے سائیڈ میں رکھتے وہاں پہ۔ شب برات کے موقع پہ سناتے ایک قصہ ہے، اس دن سناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس قسم کے جو تصورات ہیں، یہ تصورات بالکل باطل اور خرافاتی تصورات ہیں، دین و شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیارت قبور ایک مستحب، مستحسن، مسنون عمل ہے، مسنون عمل ہے، اور اس کے آداب ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، بس اس طریقے اور ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دینا
اور کوئی فرض واجب چیز بھی نہیں ہے کہ نہیں کرا تو گنہگار ہو جاتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے بھی بخش دیے تو چلے آتے۔ رمضان میں ختم کے موقع پہ سب لوگ نامہ لا کے دیتے، مول صاحب ہر ایک کی خبر پہ تو نہیں گئے نا، یہاں سے بیٹھ کے بول رہے ہیں اے اللہ فلاں صاحب کو ثواب پہنچا، اے اللہ فلاں صاحب کو، سب کچھ آ رہا بلکہ یقین ہے، اطمینان ہے۔ گھر میں ختم قرآن کرا کے مول صاحب سے دعا کرا رہے، مول صاحب ذرا ہمارے گھر کے مرحومین ہیں ان کے واسطے دعا کرو، انہوں نہیں گئے نا قبرستان کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لاجیکل پوائنٹ صحیح ہے، اور ہم اس دین کے معاملے میں اس لاجک کو چھوڑ کر ہم وہ کیا بولتے ہیں اس کو، قدامت پرستی، انگریزی کا لفظ نہیں آ رہا میرے کو بولنے، فنڈامنٹل رائٹس کیا بولتے ہیں اس کو، قدامت پرستی۔ بہرحال وہ پرانی جو سوچ ہے اور پرانا جو رواج ہے اسی رواج کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ بہرحال غور کریں دین و شریعت کے احکام پر، اور خدا کے واسطے معلومات کرو۔ میرے سے نہ کو پوچھو، آپ کوئی مسئلہ نہیں، مگر جن پہ اطمینان ہے ان سے پوچھو، دین پوچھ کے حاصل کرو، دین معلوم کر کے عمل کرو، اور ایسا بس اندھے بن کے جو ہے کام کر رہی کہ کوئی چیز اب تک بھی معلوم نہیں ہو رہی، تو اپنے اندر دین کا شعور بیدار کرو اور اللہ سے بھی دین کی سمجھ مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔